الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواہ البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ کے سامنے پڑھے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو سچائی کا حکم دیا ہے. قرآن و حدیث میں سچ بولنے کی بڑی تاکید آئی ہے اور سچ کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور انسان کو ہر موقع پر جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹی بات کہنے سے شریعت نے روکا ہے. سچ ایک ایسی اہم عبادت ہے اور اہم خصلت ہے کہ اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے. آج جو معاشرے میں گناہ ہوتے نظر آتے ہیں تو بہت سے گناہوں کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. اس لیے جو آدمی سچ پر آئے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی، جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو متعدد دفعہ کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک بات کو چھپانے کے لیے، ایک بات پہ پردہ ڈالنے کے لیے کئی اور جھوٹ بول کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے جو آدمی سچائی پہ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر بھی رکھتا ہے، لوگوں کو اس سے نفع بھی پہنچتا ہے، اور آنے والے وقت میں اللہ اس کی تجارت میں، زندگی میں، گفتار و رفتار میں برکتیں عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 5 صفات بیان فرمائی. ان میں ایک صفت سچ بولنا ہے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، نمبر 2 سچ بولنے والے ہیں، نمبر 3 فرما بردار ہیں، نمبر 4 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور نمبر 5 رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والے اور استغفار کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو 5 صفات بیان فرمائی، ان میں ایک صفت کیا ہے؟ الصابرین والصادقین، کہ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور نمبر 2 سچ بولتے ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو چیز پسند ہے وہ ہے ان کی زندگی میں سچائی ہو. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب ایمان والوں کو خطاب کر کے 2 باتوں کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو.
تو جب انسان سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عموماً جو آدمی گناہوں میں پڑتا ہے وہ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے، فساق فجار کے ساتھ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، دین سے دور لوگوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو تو انسان گناہوں میں پڑتا ہے۔ جیسے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے ویسے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے اور عموماً توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو زندگی میں لان تان، زیب و زینت اور دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو زندگی میں رعونت، تکبر، عہدے اور منصب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی ایسے تاجروں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کی زندگی کے اندر کذب ہے، دھوکہ ہے، تو دیکھنے میں آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی زندگی میں بھی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حرص و ہوس اور مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ نیک صالح لوگ، علماء، صلحاء، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو زندگی میں ایمان اور تقوی، آخرت سے تعلق، اعمال کی طرف رغبت، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، گناہوں سے بچنا، یہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی 10 صفات بیان فرمائی۔ ان 10 صفات میں ایک صفت سچ بولنا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اللہ فرماتے میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت سچائی کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچائی وہ ہے جو قیامت کے دن انسان کو نفع دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اور ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا سچائی کا تذکرہ فرمایا، اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہماری زندگی سچائی میں گزرے۔ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ بولنے کی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ۔ سچ بولنا ایک نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کا قصد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا سچا انسان ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے۔ تو اس لیے حدیث سے معلوم ہوا اگر سچائی میں زندگی گزرے گی تو یہ سچ بہت سی نیکیوں کی طرف ہماری رہنمائی کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ 3 کام منافقین کے ہیں، مومن آدمی یہ کام نہیں کرتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں محل کا کہ جو آدمی اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ حضور فرما رہے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں محل دلاؤں گا جو اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر ہو پھر بھی جھگڑے سے دور ہو جائے۔ حق پر ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ جھگڑے سے پیچھے ہٹتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میں ایسے آدمی کے لیے ضامن ہوں، اللہ اس کو جنت کے اطراف میں محل دے گا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں اس کو محل دلاؤں گا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ضمانت کون لے رہے؟ حضور، جن کی ہر بات سچائی ہے، آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والا ہر جملہ وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، پیغمبر خواہشات سے بات نہیں کرتا۔ تو آپ فرما رہے میں جنت کے درمیان میں اس شخص کو محل دلاؤں گا جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اگرچہ وہ جھوٹ بولنا اس کا مذاق میں بھی نہ ہو۔ نمبر 3، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے سب سے اعلیٰ بہترین حصے میں ضامن ہوں اس کو جنت میں محل دلاؤں گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اس کو جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ضامن ہوں، اس کو محل دلاؤں گا۔ تو دیکھیں حضور نے 3 آدمیوں کے لیے ضمانت لی ہے جنت میں محل دلانے کی۔ پہلا وہ آدمی جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، دوسرا وہ آدمی جو کبھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچے، تیسرا وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اعلیٰ حصے میں اس کو محل دلاؤں گا۔ تو حدیث سنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں گناہوں میں بڑے گناہ کی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار اپنے آپ کو بچانا جھوٹی گواہی دینے سے اور اپنے آپ کو بچانا جھوٹی بات کرنے سے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے یہ جملہ اتنا بار بار استعمال فرمایا الا وقول الزور الا وشہادت الزور کہ ہم یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سمجھ چکے ہیں، آپ کا مقصد ہم سمجھ گئے۔ حضور بار بار فرما رہے آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو حدیث سنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹی گواہی دینے کو کبیرہ گناہوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ موطا مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن آدمی بزدل ہو؟ آپ نے فرمایا فقال نعم، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو بزدل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا فقال نعم، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو بخیل ہو۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو؟ فقال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جھوٹ بولے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال کی محبت دل میں ہو سکتی ہے، لیکن میرا امتی جھوٹ بولے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جھوٹ سے بڑا روکا ہے. جس تجارت میں دو وصف ہو، تاجر ہو سچا ہو، تاجر ہو امانت دار ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو تاجر سچ بولنے والا امانت دار ہو، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو کتنا بڑا درجہ ہے. اگر زندگی میں سچائی ہے تو اس کا مقام اتنا بلند کہ وہ شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دو بیع و شراء کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اختیار باقی رہتا ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں، بے پہ راضی ہوں یا بے کو چھوڑ دیں، نافذ نہ کریں، اختیار ہے. آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اگر یہ دونوں بے و شراء کرنے والے شریک سچ بولیں گے، وضاحت کریں گے کہ اگر ان کی چیز میں کوئی عیب ہے، خامی ہے، نقص ہے، بتائیں گے، اللہ ان کی برکت میں اللہ تعالیٰ ان کی بے میں برکت ڈالے گا، خرید و فروخت میں برکت ڈالے گا. اور اگر یہ دونوں بات کو چھپائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولیں گے، دونوں پارٹنر ایک دوسرے سے بات کو چھپائیں گے، بیچتے وقت چیز کا عیب بیان نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ اس بے سے برکت کو اٹھا دے گا. تو دیکھیں برکت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو باتیں ہوں گی. نمبر ایک فَإِن صَدَقَا، دونوں سچ بولیں گے، وَبَيَّنَا، وضاحت کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو تاجر آپس میں پارٹنر ہیں ایک دوسرے سے بات کو چھپاتے ہیں. وہ چاہتا ہے مجھے زیادہ نفع ہو، دوسرا چاہتا ہے مجھے زیادہ نفع ہو، ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ نہیں ہوتے، اس لیے تجارت میں برکت نہیں ہوتی. نمبر دو، بیچتے وقت عیب بیان نہیں کرتے، چیز میں خامی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اعلیٰ کوالٹی کی اچھی ہے، عیب کو چھپاتے ہیں، اس لیے برکت اللہ اٹھا دیتا ہے. تو بہرحال احادیث کے ذخیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی کا حکم دیا. خود حضور کی زندگی کیسی گزری ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، تمام لوگوں کو جمع کیا، آواز دی، تمام قبائل کو خطاب کیا، سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا اگر میں یہ خبر دوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، آپ کی زبان پر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو ہم آپ کی خبر کی تصدیق کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم لوگ میری نبوت پر ایمان لے کر آؤ. تو ابو لہب بدبخت پتھر ایک اٹھایا، حضور کی طرف پھینکا، کہ تب لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سارے دن تیرے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کو کام آئے گا، نہ اولاد اس کو کام آئے گی، اور اللہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو بھی داخل کرے گا اور اس کی بیوی کو بھی، جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی تھی. تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد دشمن بھی گواہی دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی تھی. حضرات صحابہ کی زندگی کیسی گزری؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ پر 100 اونٹ انعام مقرر ہیں کہ جو بھی زندہ
یا معاذ اللہ حضور کو مردہ لائے یا اطلاع دے تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ ایک شخص راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، تو حضور سے صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، فرمایا ھذا رجل یہدینی الی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید مدینہ کا راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں، یعنی اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات صحابہ سلف کی زندگی میں سچ کی بڑی اہمیت تھی اور ان کی زندگی سچائی میں گزرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں 10% لوگ بھی سچ بولنے والے نہیں ملتے۔ ایسا تاجر جس کی زندگی میں ہمیشہ سچ ہو، ایسا نمازی جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، ایسا دیندار جو جھوٹ سے بچنے والا ہو، شاید 100 میں 10 بھی موجود نہیں۔ آج تو ذہن یہ بنا جھوٹ نہ بولوں تو تجارت کیسے کروں گا، جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کو فروغ کیسے دوں گا، اولاد کو کھلاؤں گا کیسے، اولاد کی تعلیم کیسے ہوگی، یہ ایک ذہن بن گیا گویا جو کچھ ہوگا جھوٹ سے ہوگا۔ حالانکہ صحابہ سلف نے تجارت بھی کی، اللہ نے ان کو خوب عطا فرمایا، ان کی سچائی پہ عطا فرمایا۔ جھوٹ پر کتنی سخت سزا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو پوچھو میں تعبیر بتاؤں۔ ایک دفعہ 2 دفعہ صحابہ میں کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور خواب میں مجھے لے کر گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک نہایت پاکیزہ جگہ تھی، وہاں مجھے لے کر گئے۔ پھر چلتے چلتے میں خواب میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈالی جاتی ہے اور اس کو گدی سے نکالا جاتا ہے، ایک جبڑے کو چیر دیا جاتا ہے، پھر سلاخ دوسرے جبڑے میں ڈال کر پیچھے گدی سے نکالی جاتی ہے تو اس کا یہ جبڑا بالکل پھٹ جاتا ہے، وہ چیختا ہے چلاتا ہے، پھر پہلی سلاخ نکالتے ہیں، منہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر داخل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ حضور فرماتے میں خواب میں آگے چلا، پھر میں نے دیکھا ایک شخص نظر آیا کہ جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی بہت بڑا پتھر لیتا ہے اور اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر بالکل کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑک کے آگے چلا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک تندور ہے، اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور اس میں برہنہ مرد برہنہ عورتیں ہیں، نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور اوپر تک جب یہ آگ آتی ہے تو وہ اوپر تک ہو جاتے ہیں، برہنہ مرد اور عورت، لیکن نکل نہیں سکتے، تندور اوپر سے تنگ ہے۔ پھر آگ کے شعلے کم ہوتے ہیں تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر شعلے بڑھتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا، پھر میں نے چوتھے آدمی کو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون ہی خون ہے، اور اس خون کی نہر میں ایک آدمی اندر ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے جس کے بعد بڑے پتھر ہیں، وہ اس کے منہ پہ مار کر دوبارہ اس کو نہر میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ نکلنا چاہتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اب حضور خواب میں ان دونوں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، تو آپ جبرائیل اور میکائیل سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ تھے جن کو میں نے مختلف اعزاب میں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ سلاخ اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اور پیچھے گدی سے نکال دی جاتی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو زندگی میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کا یہ جھوٹ آفاق میں کناروں میں پھیل جاتا تھا، جھوٹا آدمی تھا، تو اس جھوٹ کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرا آدمی کون تھا؟
کہ جس کے سر پہ ایک بڑا بلاک مارا جاتا اور سر کچل دیا جاتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو بھلا دیا، نہ دن میں قرآن کی تلاوت کی، نہ رات میں قیام اللیل میں اس نے قرآن پڑھا، نہ قرآن کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اس لیے اس کو یہ سزا دی جاتی. آپ نے فرمایا یہ تیسرے کون لوگ تھے جو تندور میں برہنہ تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں کہ جو برہنہ ہیں اور ان کو تندور میں جلایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ چوتھے قوم تھے کہ جن کو میں نے دیکھا خون کی نہر میں ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، پتھر مار کے اندر پھینک دیا جاتا ہے دوبارہ. جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سود کھانے والے ہوں گے، جو سود خور لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو خون کی نہر میں آپ کو نظر آئے. تو اس حدیث میں سب سے پہلے لوگ کہ جن کے لیے اتنی سخت سزا آئی وہ جھوٹ بولنے والے تھے. اس لیے میری گفتگو چل رہی تھی کہ جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. حضرات سلف کی زندگی کیسی گزری ہے، جن کی ایک سچائی ساری زندگی سچ میں گزری، ایک جھوٹ بولنا اولاد کی جان بچا سکتا تھا، وہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہم تو 10-20 روپے کی خاطر جھوٹ بول دیتے، جھوٹی قسم کھا لیتے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 281 ہجری کی کتاب الصمت، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا. حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج بن یوسف کا دور تھا، حجاج بڑا ظالم انسان گزرا ہے. اس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا، ترمذی میں ہے. اور جب یہ مرا تھا اس کی جیل میں 20,000 لوگ ناحق اس کی جیل میں موجود تھے. تو حجاج نے ربعی بن حراش کے دونوں بیٹوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے تاکہ انہیں قتل کیا جائے. تو وہ دونوں بیٹے روپوش ہو گئے، بہت تلاش کیا، وہ بچے نہ ملے. حجاج کو بڑا غصہ آ گیا، اپنے گورنروں سے پوچھا کس طرح ہم اس پر قابو پائے کہ ان دونوں کو قتل کریں. تو انہوں نے کہا ان کا جو والد ہے ربعی بن حراش، اس نے زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اس کے والد کو لاؤ، اس سے پوچھو، اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ بتا دے گا. حجاج نے فوج بھیجی، حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا. حجاج جیسا ظالم انسان اور دوسری طرف دو بیٹے جن کے ایک بول سے 2 بچوں کی جان بچ سکتی ہے. اس موقع پر حجاج کہتا بتاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے دونوں بیٹے فلاں جگہ فلاں مکان میں روپوش ہیں. حجاج نے فوج بھیجی، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، چمڑا بچھا دیا گیا. ابھی حکم ہونا ہے کہ ان کی گردن الگ کرنی ہے. حجاج ایک دم رک گیا. ربعی بن حراش سے کہا آپ نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ آپ کہتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ کے دونوں بچے بچ جاتے، ہمیں تو معلومات نہیں تھی، آپ نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا، آپ جھوٹ بول دیتے. فرمایا جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولا. اگر میرے دونوں بیٹوں کی جان سچائی پہ جاتی ہے تو چلی جائے، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ میں ان کی جان چلی گئی. جھوٹ بول کر میرے بیٹوں کی جان بچ جائے اس سے بہتر ہے سچ پر میرے دونوں بیٹے شہید ہو جائیں. حجاج بڑا متاثر ہو گیا. کیا زندگی ہے اس کی کہ جس کے ایک بول پر 2 بچوں کی جان بچ سکتی ہے، وہ وہاں بھی جھوٹ نہیں بول رہا. حجاج جیسے ظالم آدمی کے سامنے اللہ نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ نے حجاج کے دل میں محبت ڈال دی. کیسا سچا آدمی ہے کہ تیرا رعب اور دبدبہ بھی اس کے لیے حائل نہیں ہوا. حجاج نے اس کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا اور ربعی بن حراش کو انعام بھی دیا، کہا میں نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا سچا آدمی نہیں دیکھا. تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے حضرات سلف کی ایسی زندگی گزری. آج 200 روپے کی خاطر مسلمان جھوٹ بول دیتا ہے، رب کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر جھوٹی قسم ہے. اسی لیے تو تجارت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، اس زبان پر ذکر اور قرآن کی حلاوت نہیں. جس زبان پہ ہمہ وقت جھوٹ اور جھوٹی قسمیں ہوں اللہ تعالیٰ پھر اس کو عبادت کی، ریاضت کی، تلاوت کی، اذکار کی توفیق نہیں دیتا. تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی کی سچائی کتنی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے.
سیرت عمر بن عبدالعزیز میں ابن عبد الحکم نے اور تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز ان کے ساتھ گئے، وہ ان کو ساتھ لے کر گئے تفریح کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بھی خدام اور غلام ساتھ تھے، سلیمان بن عبد الملک کے خدام اور غلام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر عمر بن عبدالعزیز کہیں قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، تو ان کے غلام اور سلیمان جو وقت کا خلیفہ اور بادشاہ، ان کے غلام آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مارا، گالم گلوچ کی۔ سلیمان بن عبد الملک آیا، دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میرے غلاموں کو، خدام کو عمر بن عبدالعزیز کے غلاموں نے مارا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، سلیمان بن عبد الملک نے کہا تمہارے غلاموں نے میرے غلاموں کے ساتھ اس طرح کیا، انہیں مارا پیٹا، برا بلا کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ سلیمان نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تمہارے نوکروں نے میرے غلاموں کو کتنا مارا پیٹا، خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم نے یہ جو کہا جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ازار باندھنا شروع کی ہے، وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم کیسے کہہ رہے ہو مجھے جھوٹ بولا؟ کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے، ازار باندھنا شروع کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے، اللہ نے اسی لیے لوگوں کی زندگیوں میں برکت رکھی تھی، ان کی اولادوں میں برکت تھی۔ آج ان کا ذکر خیر باقی ہے تو اس وجہ سے ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، کسی سے بات کی جائے تو وہ کہتے جی کوئی حرج نہیں، جھوٹ نہ بولوں تو اولاد کو تعلیم کہاں سے دوں، تجارت کو فروغ کیسے دوں۔ ہر تیسرا آدمی جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے۔ جو آدمی جھوٹ کا عادی ہو پھر اس کی سچ بات پر بھی اعتماد نہیں رہتا، پھر لوگ سچ پر بھی اعتماد نہیں کرتے تو جھوٹا آدمی ہے، اگر وہ سچ بھی بولے تو سچ کو بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس سے لوگ گزرے، حضرت لقمان درس دے رہے تھے، تو جو ان کو پہلے جانتا تھا اس نے دیکھا کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہ شخص ان کے پاس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی کہ آج آپ لوگوں میں درس دے رہے ہو، لوگوں میں واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا؟ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ فرمایا میں نے 3 چیزوں کو اپنایا، اللہ نے مجھے عزت دی۔ نمبر 1 ہمیشہ میں نے سچ بولا، نمبر 2 لایانی چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اور نمبر 3 میں نے ساری زندگی عہد کر دیا کہ لایانی چیزوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے اور خیانت نہیں کرنی۔ تو کام میں امانت پہ چلا، سچائی پہ چلا، وعدے کی پاسداری پہ چلا تو اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد سلف میں جس کی زندگی دیکھیں گے، اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی ان کی زندگی میں سچائی، وعدے کی پاسداری بہت تھی۔ یہی حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ علامہ ہمدانی کی کتاب کشکول، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حجاج نے کچھ اعرابیوں کو گرفتار کیا اور ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان کو لایا گیا، قتل کرنا شروع کیا گیا۔ جب قتل ہو گئے تو ایک بچ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حجاج تھا تو ظالم لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو اس وقت قتیبہ بن مسلم قریب تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ یہ کل میرے حوالے کرنا، یہ بچ گیا، اس کو کل قتل کریں گے۔ حضرت قتیبہ کہتے میں اس کو لے کر اعرابی کو گیا کہ کل اس کو حجاج کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو راستے میں مجھے وہ اعرابی کہتا رہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میرے گھر میں امانتیں ہیں، میں نے امانتیں واپس کرنی ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، لوگوں کا پیسہ ہے، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں سب کی امانتیں سب کو واپس کر کے آ جاؤں، اپنی وصیت لکھوا کے آ جاؤں، اپنے بیوی بچوں سے آخری ملاقات کر کے آ جاؤں، کل حجاج نے مجھے قتل کرنا ہے۔ کہتے میں نے اس کو نہ چھوڑا کہ اگر یہ چلا گیا، بھاگ گیا، کل واپس نہ آیا، حجاج مجھے قتل کر دے گا کہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے کیوں چھوڑا؟ لیکن وہ کہتے ہیں سارے راستے میں اس نے اتنی منت سماجت کی کہ مجھے ترس آ گیا۔ تو میں جب اس کو چھوڑنے لگا میں نے کہا تیرا گواہ کون ہے، تو کل واپس آئے گا؟ تیرا وکیل کون ہے، تو کل واپس آئے گا؟ کفیل تیرا کون ہے؟ اس اعرابی نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا کفیل ہے،
کہ میں کل کے صبح سے پہلے پہلے تیرے پاس واپس آؤں گا، میں اللہ کو گواہ بنا کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اب رات آ گئی، مجھے پسینے آ رہے، اس لیے کہ اگر وہ صبح تک نہ آیا تو حجاج تو مجھے نہیں چھوڑے گا، گھر میں نے اس کا نہیں دیکھا اور میں کہاں اس کو تلاش کرتا رہوں گا۔ تو ساری رات میری بے چینی میں گزر گئی، کروٹیں بدلتا رہا، حجاج کا ظلم اور اس کی تلوار میرے سامنے تھی۔ لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ اعرابی واپس آ گیا، آیا اور دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، ملا، میں ایک دم بڑا خوش ہو گیا کہ یہ لوٹ کر آ گیا۔ میں اسے لے کر صبح حجاج کے پاس گیا۔ حجاج نے جب حکم دینے لگا قتل کا تو میں نے کہا ایک بات سنو۔ حجاج نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ شخص بڑا سچا آدمی ہے، وعدے کا بڑا پاسدار پابند ہے، کل اس نے مجھے کہا تھا میں امانتیں لوٹانے جا رہا ہوں، تو یہ کل گیا ہے، سب امانتیں لوٹا کر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ گیا۔ اگر یہ نہ آتا تو ہم تو اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، اگر یہ روپوش ہو جاتا، چھپ جاتا تو ہم اس کو کہاں عرب کے صحراؤں میں تلاش کرتے، لیکن یہ سچا آدمی ہے، وعدے کا پاسدار ہے۔ حجاج کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ حجاج نے کہا جا، میں نے تجھے ہبہ کر دیا، اب تیری مرضی ہے تو اس کو آزاد کرتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے۔ قتیبہ کہتے ہیں میں نے اس کو لے کر کنارے پر ہوا، میں نے کہا میں نے تیری سچائی پر، وعدے کی پاسداری پر میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیے، جا۔ جب وہ اعرابی جانے لگا اس نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، کہا میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو وکیل بنایا تھا، اللہ نے میرے لیے رہائی کا راستہ بنا دیا۔ اللہ کا شکر کرنے لگا، سجدے میں گر گیا، چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا اس نے میرا شکر نہیں کیا، حالانکہ رہا تو اس کو میں نے ابھی کیا۔ وہ دیہاتی چلا گیا، اگلے دن پھر آیا، پھر آ کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اس نے کہا کل تم میرا شکریہ ادا کر سکتے تھے، آج تم کیوں آئے؟ کہا کل میں نے صرف اللہ کا شکریہ ادا کیا، میں نے مناسب نہیں سمجھا اللہ کے شکر کے ساتھ اس جملے میں بندے کے شکر کو شامل کر دوں۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کا احسان جس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تم نے مجھے رہا کیا، اس لیے میں نے کہا میں تمہارے شکر کے لیے آئندہ کل آؤں گا، اس لیے میں آج کے دن آیا۔ تو دیکھیں سچائی پر، وعدے کی پاسداری پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بھی بچا دی، رہا بھی ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگیوں میں جو چیز ایک بات نظر آتی ہے، ان لوگوں میں سچائی بہت تھی، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان لوگوں کو عطا فرماتا تھا اور ان کی زندگیوں کے اثرات دوسروں میں منتقل ہوتے تھے۔ ہمارے اسلاف نامی ایک کتاب میں واقع ہے، حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ، اپنے دور کے بڑے نامور عالم گزرے، راستے میں سفر کر رہے تھے، بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ اس دور میں سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پہ، ٹانگوں پہ ہوتا تھا۔ ایک صحرا سے گزر ہوا، سارے ڈاکو آ گئے، ارد گرد سب ہو گئے، عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے سونا چاندی جواہر کے لیے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ، ہماری عورتوں کے پاس جو کچھ ہوگا میرا وعدہ ہے میں تم سب کو واپس کروں گا، جو کچھ ہے میں تم کو دوں گا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، کوئی بہو ہے، گھر والی ہے، خالہ ہیں، بچیاں ہیں، ہمارے گھرانے کی پاک دامن عورتیں، تم ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، ان کے پاس جو سونا چاندی نقدی رقم ہے میرا وعدہ ہے میں تم کو دوں گا۔ سارے ڈاکو ایک طرف ہو گئے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ عورتوں کے پاس آئے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے جو کچھ ہے ان کو دینا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے دے دو۔ عورتوں میں کسی کے پاس سونا تھا، کسی کے پاس چاندی تھی، کسی کے پاس درہم تھے، کسی کے پاس نقدی مال تھا، سب نے جمع کر دیا۔ حضرت نے اپنا رومال نیچے ڈالا، جو پیسے چاندی درہم میں سب لیے باندھا، ڈاکوؤں کے سردار کو دے دیا۔ وہ بھی تعجب کرنے لگا کیسا آدمی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، دے دی۔ حضرت وہاں سے اب چلے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے قافلہ جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، اچانک پیچھے سے آواز آئی، ایک عورت کی آواز سنی کہ شکر ہے جو میرا سونے کا جو لاکٹ تھا گلے کا وہ بچ گیا، وہ میں نے فلاں جگہ چھپا کے رکھا تھا وہ بچ گیا، تم سب کا سونا چلا گیا۔ حضرت کے کانوں میں آواز آ گئی۔ حضرت فوراً پیچھے مڑے اور اس سے کہا تم نے کیوں چھپایا؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، یہ کہا تھا جو کچھ ہے ہم تجھے دیں گے، اگر ہم نہ دیں تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ اگرچہ چور ہیں لیکن میں نے چور سے وعدہ کیا ہے ہم نے سچ پہ چلنا، ان کا گناہ ان پر ہو، یہ ان کو واپس کر کے آنا ہے۔ حضرت نے وہ لاکٹ لیا، اس سے دوبارہ پیچھے آ کر ڈاکوؤں کو تلاش کر رہے ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے صحرا میں۔ انہوں نے دیکھا
تو تعجب کرنے لگے کہ حضرت کیسے آ گئے، یہ لوگ کیسے، مولوی صاحب کیسے؟ جب دیکھا حضرت بیٹھے، ان کو بلایا، کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جو کچھ ہے تو میں دوں گا، اب میں نے دیکھا ایک چیز رہ گئی تھی، اب راستے میں مجھے پتہ چلی ہے، تو یہ لاکٹ رہ گیا، میں تمہیں دے رہا ہوں، جو وعدہ خلافی میں تاخیر ہوئی اور جو جھوٹ ہو گیا تو میں اس پہ تم سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے اتنے درد دل سے اس بات کو بیان کیا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس پہ یہ بات دل پر لگ گئی کہ کیسا مسلمان عالم ہے کہ دیکھو سب کچھ دے دیا، ایک چیز بچ گئی تو لے جاتا، لیکن اس نے یہاں بھی کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی وعدہ ہے، اس کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ تو وہ ڈاکو تو تھا لیکن شہرت تو سن رکھی تھی، اس نے فوراً کہا حضرت آپ مولانا مظفر حسین کاندیلوی تو نہیں ہے؟ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا، اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، کہ کاندیلا کا ایک عالم ایسا ہے جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، جس کی ساری زندگی سچائی میں، وعدے کی پاسداری میں گزری ہے۔ ہم نے زہد و تقویٰ کے اس کے واقعات بچپن میں سنے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار نوجوان تھا، کہنے لگا آپ بتائیں آپ مولانا مظفر حسین کاندیلوی تو نہیں؟ حضرت نے کہا ہاں میرا نام مظفر حسین ہے۔ وہیں حضرت کے قدموں میں گرا، توبہ طائب ہوا۔ ہماری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، آپ کی زندگی اتنی سچائی، وعدے کی پاسداری میں، جتنے تھے سب کو بلایا، سب نے توبہ کی، حضرت کے ہاتھ پر بیت ہوئے، آنے والی زندگی تقوی اور فراست میں گزار دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، جب زندگی میں سچائی ہوتی ہے اس کے اثرات آگے بھی منتقل ہوتے ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں جھوٹ، ہمارے ماتحت کام کرنے والے بھی جھوٹ ہے، ہمارے ساتھ مزدور بھی جھوٹ ہے، ہم انہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم انہیں تسلی دے رہے ہیں وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر انسان کسی کا نقصان نہیں اپنا کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ آئندہ معاملات نہیں کرتے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، تو مستقبل میں لوگ اس سے معاملات نہیں کرتے، جو اس کے نفع کی رینج ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی رفتار ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ اس لیے اللہ قرآن میں ہر جگہ جو ایک تعبیر اختیار کرتا ہے کہ گناہ کر کے انسان کسی کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، جتنی سچائی میں زندگی ہوگی اتنے اس کے اثرات سامنے زندگی میں منتقل ہوں گے۔ خدا نہ کرے جھوٹ ہوگا، اس جھوٹ سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ جنگ اخبار کا ایک میگزین، سنڈے میگزین آتا ہے، اس کا جولائی 2000 عیسوی میں جو میگزین تھا اس میں ایک واقعہ ہے، اسی سے مکافات عمل میں عبدالغنی فاروق نے بھی نقل کیا کہ ایک شخص کہتا ہے اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 50,000 روپے کی ضرورت تھی۔ اس دور میں 50,000 کی بھی بڑی قیمت تھی۔ یہ اپنے دوست کے پاس آئے، اس سے کہا مجھے 50,000 روپے دے دو، بیٹی کی شادی ہے، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس کے پاس تو نہیں تھے، لیکن اس کے ایک دوسرے دوست تھے، محمد سعد نام تھا، ان کی کمیٹی نکلی تھی، ان کے پاس موجود تھے۔ یہ جس کی بیٹی کی شادی ہے اس کا نام محمد نفیس تھا۔ تو یہ محمد نفیس کہنے لگا آپ اپنے دوست محمد سعد سے کہو، ان کی کمیٹی نکلی ہے، مجھے 50,000 دے دیں، میری بیٹی کی شادی ہوئی، میں واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا، وہ تو نفیس کو نہیں جانتا تھا، لیکن درمیان میں جو دوست تھا انہوں نے اس کی وجہ سے اس کو دے دیے۔ اس نے وہ 50,000 روپے لے لیے، اس دور میں اس کی ایک مالیت تھی، اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، بات طے ہوئی تھی 6 مہینوں کے بعد واپس کروں گا۔ 6 مہینے ہو گئے، درمیان میں جو وکیل اور ضامن تھا اس نے محمد نفیس سے کہا آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے بعد دوں گا، وہ پیسے لوٹا دو۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مہینے بعد دوں گا، 2 مہینے 3 مہینے ٹالتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا اس نے انکار کر دیا، میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، نہ آپ سے لیے ہیں نہ محمد سعد سے لیے، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ جب انہوں نے دیکھا اس نے انکار شروع کر دیا، اب وہ عدالت گئے۔ مختصر یہ کہ مقدمہ دائر ہوا۔ اب یہ تو مدعی تھا محمد سعد جس نے کہا میں نے 50,000 دیے ہیں۔ عدالت میں گئے، انہوں نے کہا 2 گواہ لاؤ۔ اب گواہ تو ایک ہی تھا جو درمیان میں وکیل تھا، ضامن تھا وہی گواہ تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا۔ جج نے اس سے کہا محمد نفیس سے جو انکار کر رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے، اس سے کہا بھائی تو نے پیسے لیے؟ کہا نہیں لیے۔ کہا تو قرآن کی قسم کھاتا ہے تو نے نہیں لیے؟ محمد سعد نے کہا اگر یہ قرآن کی قسم کھا لے کہ اس نے نہیں لیے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، پھر میرا اور اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ قرآن اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ عدالت کے اندر ہے، قرآن ہاتھ میں لیا، پھر قرآن سر پہ رکھا اور قسم کھا کر کہا میں نے 50,000 روپے کوئی ساتھ کے نہیں لینے، اور یہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی رقم نہیں دینی۔ جس شخص کے پیسے تھے محمد سعد، اس نے کہا جب اس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لی،
قرآن کی جھوٹی، اب میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہیں عدالت سے نکل گیا، میں اپنا کیس نکالتا ہوں اللہ کا، اور اب میرا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پر میں نے فیصلہ چھوڑ دیا۔ یہ شخص تو خوش ہو کے نکل گیا، چلو جھوٹی قسم میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو آدمی کی زندگی جھوٹ میں گزرے نا، وہ جھوٹی قسم کھانے کو، گناہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ ان بطش ربک لشدید ہے، رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ واملی لہم ان کیدی متین، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ کی گرفت ایسے آئی، 3 مہینے نہیں گزرے تھے، جس بچی کی شادی کے لیے اس نے یہ پیسے لیے تھے، 3 ماہ کے اندر اندر اس کو 3 طلاق ہو گئی۔ حالات ایسے بنے، وہ بیٹی گھر آ گئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا فوج کے اندر تھا، 4تھا مہینہ ابھی چل رہا تھا، اچانک اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی۔ ایڈز کی بیماری پورے جسم میں آ گئی، جب ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹوں میں بیماری سامنے آ گئی، اس کو فوراً فوج سے نکال دیا گیا، بھائی اس کو یہ بیماری ہے کہیں دوسروں میں نہ لگ جائے۔ وہ بیٹا معذور اپاہج ہو کر وہ گھر آ گیا۔ دوسرا جو ایک اکلوتا، اس کے بعد ایک بیٹا تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اگلے مہینے کالج میں 2 پارٹی والوں کی لڑائی ہو گئی، 2 سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، کالج میں ان کی لڑائی ہوئی۔ نوجوان ایک دوسرے پر پستول لے کر آئے، فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس میں اس کا وہی نوجوان بیٹا جو پڑھ رہا تھا، وہی فائرنگ میں آیا، 6 گولیاں لگی، موقع پہ مر گیا۔ جب لاش گھر لائی گئی تو یہی محمد نفیس اب اپنا سر دیوار سے مارتا تھا۔ بیٹی کو طلاق ہو کے گھر آ گئی، دوسرا بیٹا ایڈز کی بیماری پہ چارپائی پہ آ گیا، ایک بیٹا باقی بچا، 6 گولیاں لگی، لاش سامنے پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ سر مارتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹی قسم کھائی، جھوٹ بولا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دے دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہماری زندگی سچائی میں گزرے، 1000 2000 10,000 کے لیے رب کے نام کو غلط استعمال نہ کرے، سچ پہ گزریں گے اللہ برکت دے گا۔ اس سے جو اولاد پروان چڑھے گی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور ملک اور ملت کی پاسبان ہوگی۔ اس سے جو جسم پرورش پائے گا وہ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔